السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے نواقض اسلام میں سے جو دوسری قسم ہے اس کو لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آگے بات بڑھانے سے پہلے ایک شبہے کا ازالہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ شبہہ یہ ہے کہ کل میں نے نواقض اسلام کی پہلی چیز بتلایا تھا، تو ہمارے کچھ بھائیوں نے، دوستوں نے ویڈیو کو سنا، اور ایک ہمارے دوست بھائی، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پیارے شاگرد جو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہماری بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، اور ان کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کی کمی وہ میرے اندر محسوس کرتے ہیں تو مباشرتاً ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، مولانا آپ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کا جواب دے دیا، دراصل جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس سال سردی میں سردی زیادہ لگتی تھی تو یہ اونی کپڑا ہم نے چیک میں سلا لیا۔ میری عادت ہے شروع سے کہ کرتا اور پیجامہ میں ایک ہی کپڑے میں سلاتا ہوں، تو چیک دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ میں شرٹ پہنے ہوئے ہوں، حالانکہ میں کرتا اور پیجامہ پہنے ہوئے بیٹھا ہوں، وہی کرتا اور پیجامہ جو کل میں پہنے تھا۔ اور اگر میں شرٹ پہن کر کے بھی دین کی باتیں کہوں تو کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، کیونکہ شرٹ پہننا، پینٹ پہننا، بشرطے کہ وہ کشادہ ہو، لمبا ہو، ٹخنے سے اوپر ہو، تو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کا ایک تصور ہے کہ مولوی آدمی نہ پینٹ پہن سکتا ہے، نہ شرٹ پہن سکتا ہے، نہ رنگین پہن سکتا ہے۔ اب ایسا بھی رنگین نہ ہو جس طرح عورتیں پہنتی ہیں، عورتوں کا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ پینٹ پہننا بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ کشادہ ہو، سطر کو ڈھانکنے والا ہو، اور ٹخنے سے اوپر ہو مرد کے لیے۔ اور شرٹ پہننا بھی جائز ہے، شرط یہ کہ وہ لمبا ہو، ایسا نہ ہو کہ رکوع سجدے میں جائیں تو پیچھے کا حصہ کھل جائے۔ اور چیک پہننا بھی اور پلین پہننا بھی درست ہے۔ تو بہرحال میں کرتا پیجامہ پہنے ہوں، شرٹ نہیں پہنی ہوئی ہوں۔ یہ اس لیے میں نے صبح کا ازالہ کر دیا کہ ہو سکتا اور لوگوں کو اس طرح کی کوئی بات اور لوگوں کے دلوں میں ہو۔ بہرحال آپ کا موڈ بنانے کے لیے اس صبح کا ازالہ میں نے کر دیا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اسلام کو باہر کر دینے والی چیزوں میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یا ہم میں سے کوئی مرد یا کوئی عورت اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ اور وسیلہ اس طرح سے بنائے کہ اسی سے شفاعت مانگے اور اسی وسیلے پر مکمل توکل اور بھروسہ کرے۔ ایسی سوچ رکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا، یہ اسلام سے باہر کر دے گا، کیونکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی ایسا واسطہ اور کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے کہ اسی وسیلے سے ہم دعائیں مانگیں
اسی وسیلے سے ہم حاجت براری کریں، اسی وسیلے کو ہم مشکل کشا سمجھیں، اسی وسیلے سے ہم شفاعت مانگیں. نہیں، اللہ تعالی کسی وسیلے اور واسطے کا قطعاً محتاج نہیں ہے. اور قرآن میں جو ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالی تک پہنچنے کا واسطہ اور وسیلہ مانگو. اس سے پہلے والی آیت دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نیک اعمال کو، اچھے عقائد کو، اچھے اخلاق کو اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور وسیلہ بناؤ. لیکن کسی بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو یا اپنے من پسند کسی کو اس طرح ہم واسطہ بنا لیں اپنے اور اللہ کے درمیان کہ ہم اسی بزرگ ہی سے مانگیں. کیا مانگیں؟ وہ چیزیں مانگیں جن کے دینے یا کی طاقت اور اختیار اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو ہے ہی نہیں، یا ہم اسی پر مکمل توکل، بھروسہ اور نربھر ہوں. ہمیں ہر معاملے میں جائز اسباب کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، لیکن اول اور آخر بھروسہ، مکمل بھروسہ کس پر ہوگا؟ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ہوگا جو اللہ تعالی بھروسہ کرنے کے لائق ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے، اور جو اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا، توکل کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالی ہی پر نربھر رہے گا، اللہ تعالی ہی پر توکل اور بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہوگا. تو کوئی بھی بندہ اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی صحابی کو اس طرح واسطہ بنائے کہ اسی سے سب کچھ مانگے، وہ ساری چیزیں اسی سے مانگیں جن چیزوں کے دینے اور لینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کو ہے. اگر کوئی ایسا واسطہ بناتا ہے تو وہ لاکھ کلمہ پڑھے، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ حج اور عمرہ کرے، وہ دائرے اسلام سے نکل جائے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں، ذرا سنجیدگی سے غور کریں اور سنیں. سورہ سبا کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا، آیت نمبر 22 کے اندر جا کے ترجمہ دیکھ لیں. سورہ سبا آیت نمبر 22، اللہ تعالی فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جن کا تمہیں گمان ہے، جن کا بھی آپ کو گمان یا یقین ہے، سب کے سب، سارے کے ساروں کو پکار لو، ان میں سے کوئی کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا برابر بھی، ایک ذرہ کا بھی اختیار نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو آسمانوں اور زمینوں کے اندر ایک ذرہ کے برابر اختیار نہیں، نہ اس کا ان میں کوئی، نہ اللہ تعالی کا ان میں کوئی حصہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان میں سے ان کا کوئی نہ حصہ ہے اور نہ ہی وہ ان کا اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا. اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر طرح کا توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر کیا جائے گا،
اپنے درمیان، اپنے اور اللہ کے درمیان، اللہ کی کسی بھی مخلوق کو، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی مخلوق کو واسطہ بنا کر اسی مخلوق سے مانگنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور یہ ایک ایسا عقیدہ اور ایسی سوچ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور سچے عقیدوں کی صحیح تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔